الله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا. صدق اللہ مولانا العظیم. بھائی یہ آپ اپنی اندر کانفرنس کرنا چاہتے ہیں تو پھر باہر بند کروا دیتے ہیں. عجیب بات ہے، یہ سارے باہر نکلے بندے. اگر کسی نے نہیں سننا تو گھر چلا جائے. اندر بیٹھ کے کانفرنس کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آدمی پہلے ہی تھکا مارا سفروں کا، تقریروں کا اور مشکلات سے گھرا ہوا، پھر لوگ عجیب باتیں کرتے. میں نے بہت دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جلسے اور کانفرنسوں کے کچھ آداب ہوتے ہیں، اور ان آداب میں سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ یا آدمی مجلس میں اگر بیٹھنے کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا، بیمار ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، یا ویسے زبان جو ہے وہ چلنے سے نہیں رک سکتی، تو بہتر ہے کہ آدمی مجلس میں نہ آئے. اور اگر تشریف لائے تو پھر دو نیتیں لے کر آنا چاہیے. ایک یہ کہ حق کی بات اللہ سننے کی اور اس کو ماننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرا یہ ارادہ آدمی لے کر آئے کہ اس مجلس میں شمولیت سے اللہ راضی ہوگا اور اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب خطیب خطبے کے لیے کھڑا ہو جائے جمعہ کے دن، تو اگر کوئی شخص تنکا بھی توڑتا ہے تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ پھر اس سے یہ بات نمایاں ہوتی ہے کہ آدمی مجلس میں، محفل میں، درس میں، واعظ میں، نصیحت میں، مسجد میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے دین کی بات سنی جائے، بلکہ یہ ہے کہ چلو تھوڑا سا وقت گزار کے چلے آئیں. اور اس سے ایک بہت بنیادی چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی کنکری سے کھیلتا ہے تب بھی اس کے اعمال اور اس کا ثواب جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہلکی سی حرکت بھی کہنے والے اور سنانے والے کے دل اور دماغ پہ بڑی اثر انداز ہوتی ہے. اور میں نے یہ بات بہت دفعے اپنے خطبات میں، اپنی تقاریر میں اور اپنے جلسوں میں کہی ہے کہ تقریر بنیادی طور پر خطیب نہیں کرتا، بلکہ تقریر سامعین کرواتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ اگر سامعین ذوق شوق کا اور طلب جستجو کا اظہار کریں تو کہنے والے کی طبیعت کھلتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ آدمی پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کرے. اور اگر خطیب یہ محسوس کرے کہ سننے والے تو پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، وہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے اپنے پھیپھڑے خراب کرنے کی ضرورت کیا ہے، اگر یہ نہیں سنتے تو میرا آواز کوئی شربت بنفشہ تو ہے نہیں،
کہ جس میں آدمی برف ڈالے اور گھول کے سامعین کو پلا دے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ تو بہرحال میرا گزارش کرنے کا یہ مدعا تھا، خام خواہ 2-4 منٹ اس بات میں صرف ہو گئے ہیں کہ آدمی کو کوئی کسی قسم کی حرکت نہ کرنا چاہیے، اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی حرکت کر بیٹھے تو اس کو روکنا بھی نہیں چاہیے، کہ روکنے سے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اتنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے آداب سکھلائے ہیں۔ تو بہرحال آج کا موضوع بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو اسے اختیار کرنے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موضوع کی اہمیت اس لحاظ سے بہت بڑھ جاتی ہے کہ خلافت راشدہ کی بات ہے، اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بہت زیادہ ہے اور تھی، اور خاص طور پر ان ایام میں، کہ یہ ایام جو ابھی ہم گزار رہے ہیں، ان ایام میں چند لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی آڑ لے کر، جو کہ اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو واقع ہوئی تھی، اپنی زبانوں کو اس قدر بے لگام کیا کہ انہیں اس بات کی کھلی چھٹی دے دی گئی کہ وہ چاہیں تو ان اکابرین امت اور اسلاف ملت کے خلاف ہرزہ سرائی کریں کہ جن کا اگر وجود نہ ہوتا تو نہ جانے آج ہم لوگ مسلمان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے۔ اور جن لوگوں نے اپنی جوانیوں کی قوتوں اور طاقتوں اور اپنی زندگی بھر کی کوششوں اور کاوشوں اور اپنے عمر بھر کے اثاثے کو اللہ کی راہ میں اس لیے لٹایا کہ اللہ کا دین بارآور ہو جائے اور کائنات میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا شہرہ پھیل جائے، ان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہانہ بنایا جاتا ہے حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت کو۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا، نام لیا جاتا ہے حسین کی شہادت کا، اور مجلسوں میں ذکر ان لوگوں کا کیا جاتا ہے جو نہ تو صرف یہ کہ شہادت حسین میں ان کا کوئی کردار نہیں، انہوں نے کسی قسم کا کوئی اس بارے میں اپنے اعمال اور افعال اور اقوال سے حصہ نہیں لیا، بلکہ ان لوگوں کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے جو اس واقعے کے رونما ہونے سے نصف صدی پہلے اس کائنات سے رخصت ہو چکے تھے۔ حیرانگی کی بات ہے کہ اگر شہادت حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے ان لوگوں کے خلاف یا ان لوگوں کے متعلق گفتگو کی جاتی جن کا کسی نہ کسی طریقے سے اس واقعے میں ہاتھ ہے، تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی کہ بھائی چند لوگوں کا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ فلاں اور فلاں شخص نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں کسی نہ کسی طور سے حصہ لیا، لیکن تعجب بالائے تعجب اور حیرت در حیرت اور افسوس در افسوس کہ ان کا نام تو نہیں لیا جاتا، نام ان کا لیا جاتا ہے جو برسوں پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے سے برسوں پہلے اس دنیا ہی سے رخصت ہو چکے تھے، اس دنیا میں بھی موجود تھے۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 40 برس پہلے اس واقعے کے 40 برس پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ 48 برس 49 برس پہلے اس واقعے سے رخصت ہو چکے تھے. حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ اس کربلا کے واقعے سے 30 سال پہلے اپنے رب کے پاس جا چکے تھے. طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، ابو عبیدہ ابن جراح، سعد ابن ابی وقاص، خالد ابن ولید، حتیٰ کہ امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ بھی جب یہ واقعہ رونما ہوا ہے اس کائنات میں موجود نہیں تھے. کوئی بھلا مانس پوچھنے والا نہیں ہے کہ بندگان خدا بیان تو کربلا کا واقعہ کرتے ہو، اس میں ذکر ابو بکر، عمر اور عثمان کا کہاں سے آ گیا؟ اس واقعے میں اور اس واقعے کے تذکرے میں عشرہ مبشرہ کی بات کہاں سے آ گئی ہے؟ اس واقعے کے بیان میں نبی محترم رسول معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز صحابہ کی زندگیاں کیوں معرض بحث میں آتی؟ ہمیں کچھ بتلاؤ، کچھ سمجھاؤ. کہ بات تو سیدھی سادی ہے کہ سن 60 کو آج ذرا جی سے بات سنو گے تو میں شاید اللہ توفیق دے دے تو بات سناؤں. بڑا ہی تھکا ہوا، روزانہ جلسے، طبیعت خراب، دن بھر کی مصروفیت، ہمارا عجب حال ہے. رات کو تقریریں نہیں چھوڑتی اور صبح کے وقت جلسے کے لیے طریقے لینے والے نہیں چھوڑتے. اور اگر کسی کو کہہ دو آرام کریں تو ناراض ہو جاتا ہے، کہتا ہے دیکھو جی جب آتے ہیں آرام کر رہے ہوتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہم لوگ مشینی انسان جس کو روبوٹ کہتے ہیں وہ ہیں. ہمارے اندر گوشت پوشت کی کوئی چیز نہیں کہ بٹن دباؤ اور وہ چل پڑے، بٹن بند کرو تو بند ہو جائے. تو بہرحال تھکاوٹ کے باوجود میں یہ چاہتا ہوں کہ اس علاقے میں اس موضوع پر شاید بڑی مدت ہوئی ہے، اس موضوع پہ گفتگو نہیں ہوئی، آپ کے مولانا نے تو کی ہوگی، لیکن اگر اللہ توفیق دے تو میرا جی چاہتا ہے کہ آج مسئلہ یہ سمجھا کے جاؤں. اس لیے کہ یہ 20-25 دن بلکہ مہینہ بلکہ 40 دن یہ سارے دن یہی واقعات ریڈیو پر بھی، ٹی وی پر بھی، اخبارات میں بھی، اور کہا جاتا ہے، سیانے کہتے ہیں کہ اگر ایک جھوٹ کو 10 مرتبہ آدمی دہرائے تو جھوٹ بولنے والے کو بھی یقین ہو جاتا ہے شاید میں سچ ہی بول رہا ہوں. اتنی مرتبہ جھوٹ دہرایا جائے تو جو خود جھوٹ کو تراشتا ہے، خود جھوٹ کو گھڑتا ہے، اسے بھی کبھی کبھی شبہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میں سچ ہی تو نہیں بول رہا. واقعہ یہی ہے، ہر روز جھوٹ جھوٹ جھوٹ، اور جھوٹ اتنا دہراتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ نہ سننے والے ٹوکتے ہیں، نہ بیان کرنے والے کو حیا آتی ہے، نہ کوئی عقل کا سوال کرتا ہے کہ چھوڑو دین مذہب کی بات تو چھوڑو، کوئی عقل کی بات ہی بتلا دو کہ عقلی طور پر بھی یہ بات ممکن ہے کہ نہیں ہے. کوئی آدمی اس بات کو سوچنے، سمجھنے، ٹوکنے، روکنے، پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہر روز کسے. ابھی مجھے تو خدا نے توفیق ہی نہیں دی ریڈیو سننے کی، اس لیے کہ ریڈیو سننے کا وقت ہی نہیں ملتا. ہم کہاں سنے؟ اور ایک دن ایک جلسے میں جا رہا تھا تو وہ راستے میں انہی دنوں کی بات ہے، اس نے ڈرائیور نے اور جو جلسہ والے آئے تھے ان کا ساتھی تھا، اپنی گاڑی لے کے آئے تو ہم نے ریڈیو لگا دیا کہ، اور میں نے کہا بند کرو. وہ دیکھا تو ایک بڑے عجیب و غریب انداز سے چیخو چلا رہا تھا ایک آدمی. کیا ذرا سنو صحیح. وہ تقریر کر رہا تھا، کلوا حسین ابن علی آئے میدان میں، تلوار اٹھائی، ادھر یزید کا لشکر، ادھر یزید کا لشکر، ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، ادھر تلوار اٹھائی کشتوں کے پشتے لگ گئے، ادھر تلوار اٹھائی لاشوں کا انبار لگ گیا. جدھر دیکھتے ہیں لاشیں ہی لاشیں، اتنی زیادہ لاشیں کہ لاشوں کا پہاڑ بن گیا. پہاڑ اتنی لاشیں.
میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا مولوی صاحب نے جتنا زور لگا کے بات بیان کیا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 2-4 لاکھ آدمی حضرت حسین نے مار دیے ہیں. تاریخ میں تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت حسین کے 72 ساتھی شہید ہوئے اور مخالفوں کے کوئی 12-14 آدمی مارے گئے. یہ اکیلے حضرت حسین نے 1-2-3 لاکھ آدمی مار دیے ہیں. لاشیں کہاں چلی گئی تھی؟ کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی عقل مند. اور پھر ایک ذاکر تقریر کر رہا تھا, معصوم جا رہا ہے, قافلے کا شہزادہ جا رہا ہے, اور دیکھو یہ ہو رہا ہے. اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا اس کی بات سن کے, اور آپ بھی ذرا اپنے دماغ پہ زور ڈال کے دیکھیے کہ آپ کا بھی یہی تصور ہوگا کہ جب ان سے آدمی یہ بات سنتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 15-16 سال کا نوجوان ہے, بالکل معصوم سا, جس نے زندگی میں کبھی تلوار بھی نہیں اٹھائی. یہ بیچارہ لڑنے کے لیے جا رہا ہے اور وہاں بڑے بڑے بندوں نے اس کو گھیر لیا اور شہید کر دیا ہے. اتنا پتہ نہیں ہے بیان کرنے والے کو کہ اس کی اپنی کتابوں کی روایت کے مطابق حضرت حسین کی عمر اس وقت 59 سال تھی. ایک کم 60 سال, اور ایک کم 60 سال کا بندہ جوان اور بچہ نہیں ہوتا بلکہ بوڑھا ہوتا ہے. ایک بابے کی عمر بھی میرا خیال ہے 60 سال ہی ہونی ہے. سفید بال اور بچے, بیویاں اور جوانی تو بڑی بات ہے. سوچ و شعور سے آگے 40 برس کی زندگی کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمر کی انتہا اور کمالیت کے دن ہوتے ہیں. اور جو 59-60 سال کا آدمی ہو اس کے لیے تو اس طرح کے لفظ بولتے ہوئے بھی آدمی کو حیا آنی چاہیے کہ کیا لفظ ہم بول رہے ہیں. بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے جس طرح ایک ننا منا سا بچہ جو ہے اس کو لوگوں نے گھیر گھار کے بلایا کہ خدا کا خوف کرو. 59 سال حضرت حسین کی عمر ہے, 59 برس, 59-60 برس کا ایک بوڑھا انسان. ظاہری بات ہے کہ اب جو بندہ لڑنے کے لیے جاتا ہے 2 ہی کام ہوں گے, یا لڑے گا مارے گا یا نہیں مارے گا تو شہید ہو جائے گا. اس کا نتیجہ تو یہی ہوتا ہے. لڑنے کے 2 ہی نتیجے نکلتے ہیں, یا آدمی دشمنوں کو ختم کرتا ہے یا لڑتے ہوئے خود شہید ہو جاتا ہے, جان دے دیتا ہے. اب اس میں اتنے بڑے افسانوں, قصوں, کہانیوں کی ضرورت. اور کیا جی کہ پانی آ رہا ہے, پانی منہ میں نہیں جا رہا, بالکل اس طرح جس طرح کہ 1.5-2 سال کا بچہ ہو, پانی پلانے کے لیے لوگ آتے ہیں اور کوئی پانی پوچھ نہیں دیتا. کوئی بات ہے؟ عقل کی بات کرو. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس طرح کے قصے, اس سے ان کی, اور پھر کہتے کیا ہے, شہزادہ گلگو کبا. وہ کائنات کا امام حسین کا نانا, یہ تو بادشاہتوں اور شہزادگیوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا, تم نے محمد کے نواسے کا نام ہی شہزادہ رکھ دیا ہے. کتنے تعجب کی بات ہے. دماغ کے اندر کس طرح کی شہنشاہی کی بو پڑی ہوئی ہے. اور جب رسول کے بیٹے کا نام لیتے ہیں تو اس کے لیے بھی وہی لقب استعمال کرتے ہیں کہ جو القاب ان جابروں کے تھے جن کی جابریت اور قہاریت اور فرعونیت کو مٹانے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. قصہ کیا ہے؟ تو آؤ, آج حقیقی بات یہ ہے کہ لوگوں کو واقعہ کربلا کی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے, اور سنیوں کا بھی معلوم نہیں. بیڑا غرق سنیوں کا بھی ہو گیا ہے, اس لیے کہ سنی بھی وہی قصے اور کہانیاں بیان کرتے ہیں جو کہ شیعہ میتھالوجی نے لوگوں کے ذہنوں میں جس کا جال اور تانا اور بانا بنا ہوا ہے. اچھے خاصے مولوی, اچھے خاص واعظ, اچھے خاصے خطیب شہادت حسین کا تذکرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کے شیعہ ذاکر اپنی مجلسوں میں کرتے ہیں. حق بات کہتے ہوئے زبانوں میں لڑکھڑاہٹ اور دماغوں میں ہچکچاہٹ پیدا ہوتی ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے جو دین عطا کیا اس میں نہ کسی کی روح نہ رعایت, نہ کسی کے لیے مداہنت نہ منافقت. کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اے میرے محبوب, تیرا کام یہ ہے کہ جو حق ہو اس کو کھول کھول کر بیان کر. یہ نہ دیکھ کہ لوگوں کی پیشانیوں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ سلوٹیں پڑتی ہیں. قرآن نے ہم کو یہ نہیں بتلایا کہ تم بھی قصے اور کہانیاں بیان کرنا شروع کر دو. اچھے اچھے لوگ قصہ گو بن گئے ہیں.
حقیقی بات یہ ہے کہ 10 محرم کو جو واقعہ رونما ہوا ہے، اس کا آغاز سن 60 ہجری کو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام میں ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو گئی ہے۔ وہ امیر معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کر رکھی تھی۔ سنا ذرا بات، آج انشاءاللہ مسئلہ سمجھا کے جاؤں گا۔ وہ معاویہ جس کی بیعت خود حسین نے کی ہوئی تھی، حسین نے بھی کی تھی، جس کی بیعت اس کے بھاڑے بھائی حضرت حسن نے بھی کی ہوئی تھی، وہ معاویہ فوت ہوئے۔ اور ذاکر، واعظ اور ہمارے ان پڑھ مولوی بھی حضرت معاویہ کا نام لیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، ان پر دشنام دیتے ہیں۔ ان سے جا کے پوچھو کہ جاؤ، ہم تو ثابت کر رہے ہیں صدیق و فاروق و عثمان کی خلافت کو، لیکن اگر تم ہم سے پوچھتے ہو تو ہم کو یہ بتلاؤ کہ مسئلہ صرف صدیق، فاروق اور عثمان کا نہیں، بلکہ تمہارے 2 معصوم اماموں نے تو حضرت معاویہ کی امامت کو بھی مانا ہوا ہے، حضرت معاویہ کی خلافت کو بھی تسلیم کیا ہوا ہے۔ اور اگر معاویہ کی خلافت غلط تھی تو سن 40 ہجری سے لے کر سن 60 ہجری تک 20 سال کے طویل عرصے میں حسین نے معاویہ کی خلافت کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ بتلاؤ۔ 20 سال معاویہ کی خلافت کو جناب حسین نے رضی اللہ تعالی عنہما قبول کیے رکھا، ایک لفظ زبان سے نہیں کہا۔ اور حوالہ سنیوں کی کتاب کا نہیں، حوالہ شیعہ کتاب رجال کشی کا، کربلا کے اندر شیعوں نے کتاب چھپوائی ہے، 30ویں صدی ہجری، آج سے 1200 سال پہلے کا مصنف ہے۔ اور دوسری کتاب حیات القلوب ملا باقر مجلسی ایرانی کی، جو ایران کے شیعہ پریس میں چھاپی، اس کا حوالہ ہے۔ دونوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی تو شرائط طے ہوئی، اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسین کی شرائط کو تسلیم کیا، حضرت حسن کی شرائط کو تسلیم کیا۔ جب شرائط تسلیم ہو گئی، حضرت حسن نے، علی کے بیٹے نے، خلافت سے دستبردار ہو کر اس مسجد کے اندر، جس مسجد کو ان کے بابا حضرت علی نے بنوایا تھا، اس مسجد کے اندر اپنے باپ حضرت علی کا منبر رکھوایا اور اس پر حضرت امیر معاویہ کو بٹھایا، خود نیچے بیٹھے، معاویہ کو اوپر بٹھایا، کہا کائنات کے لوگوں سن لو، آج رسول کا نواسا علی کا بیٹا خلافت سے دستبردار ہو کر اپنا خلیفہ امیر معاویہ کو مان رہا ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ جاؤ، یہ تمہاری دونوں کتابوں کا حوالہ، خود اکیلے نہیں آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے، حسین کو ساتھ لے کے آئے۔ اپنی فوجوں کا کمانڈر قیس ابن سعد ابن عبادہ وہ بھی ساتھ ہے۔ کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا امام ہے۔ پھر حسین کی طرف دیکھا، اس حسین کی طرف جن کا نام نامی اس میں گرامی لے کر تم صدیق و فاروق پہ کیچڑ اچھالتے ہو، اس حسین کی طرف دیکھا، کہا کم وبائے حسین اٹھو، میں نے معاویہ کی امامت کو مانا ہے، تم بھی معاویہ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے اس کو اپنا امام مانو۔ حضرت حسین اٹھے، حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کی بیعت کی۔
پھر اپنے کمانڈر ان چیف کو حکم دیا، اٹھو معاویہ کی بیعت کرو۔ یہ فوجی آدمی تھا، اور فوجیوں کا دماغ ذرا تھوڑا سا بولو موٹا ہی ہوں، انہوں کا بستر چک کے سٹو تو انہوں نے سمجھ آتی اپنے آپ جان کو تیار نہیں ہوں۔ کہا، اور آج اسمبلی کے اندر اسلام کا نام لے کر وہ بل پیش کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ضیاء الحق اگر اسلام کے خلاف بھی بات کرے تو اس کو دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اسلام ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا اسلام کیا تھا؟ وہ جس کا اظہار صدیق اکبر نے کیا تھا، اذا قمت واستقمت فاعینونی واذا وجدت فقومونی۔ لوگوں، قرآن و سنت کے مطابق بات کروں تو میری مدد کرنا، قرآن و سنت کے خلاف ہٹ جاؤ تو مجھ کو پکڑ کر میرے سر کو سیدھا کر دینا۔ یہ صدیق کہتا ہے، اور ضیاء الحق صدیق اکبر سے بھی بڑا ہو گیا ہے، معاذ اللہ۔ اور وہ مولوی غیرت سے آری جو اس کے باوجود اس بل کو تسلیم کرنے اور اس پر دستخط کرنے کے لیے تیار، کہا ہے کہ اس بل کو کسی شرعی عدالت میں بھی چیلنج نہیں کیا جا۔ سن لو، ساری کائنات تمہارے بل کو مان لے، خدا کے فضل و کرم سے قرآن و سنت کو ماننے والے اہل حدیث اس بل کو نہیں مانیں گے اور قرآن و سنت کے خلاف کسی آواز کو گوارا نہیں کریں گے، انشاءاللہ العزیز۔ تو بات میں کہہ رہا تھا، کہاں اٹھو بیعت کرو۔ فوجی آدمی تھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اب کیا کروں؟ حضرت حسین کی طرف دیکھتا، تیری کتاب کا حوالہ میں کہا کرتا ہوں، انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی۔ جاؤ، اگر کوئی شیعہ دوست کھڑا ہے اسے کعبے کے رب کی قسم ہے، دنیا کے کسی ذاکر سے پوچھے، اگر کوئی ماں کا لال اس حوالے کو غلط ثابت کرے، لاہور میں بیٹھ کر کہتا ہوں، اپنی اس مسجد میں بیٹھ کر کہتا ہوں، منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر حوالہ سچا یا اپنی کتاب کو آگ لگا دے یا اپنے باطل عقیدے کو آگ لگا دے۔ ایک بات سمجھ، یا اپنا عقیدہ چھوڑ دے یا اپنی کتابوں کو چھوڑ دے۔ تیری کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کیسے ابن سعد ابن عبادہ نے حسین کی طرف دیکھا، کیا کروں؟ معاویہ کھڑا ہے سامنے، جس کے خلاف جنگیں لڑتا رہا ہوں، آج اس کے ہاتھ سے کیسے بیعت کروں؟ حسین کی طرف دیکھا، حسین نے پلٹ کے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ فَإِنَّهُ إِمَامِي۔ اٹھو کے میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جس کے ہاتھ پہ حسن و حسین نے بیعت کی وہ پوری کائنات کا امام ہے، دنیا کا کوئی شخص اس کی امامت کو مانے بغیر رہ سکتا نہیں۔ قم فبائے فإنه إمامي۔ اور جس کو تیرے دو معصوم اماموں نے امام مانا ہے، تو اس کا انکار کرنے کی جرات کیسے کرتا ہے؟ ان کے خلاف کیسے بات کرتا ہے؟ یا سیدھی طرح بات ہے کہ تجھ کو اس بات کا علم ہے جس کو تیرے اماموں کا علم نہیں تھا، اور تو یہ کہہ کہ تو حق پر ہے اور تیرے امام حق پر نہیں تھے۔ کس کے پیچھے پڑتے رہے؟ امیر معاویہ کے قائم کردہ گورنر مدینہ مروان کے پیچھے آج باتیں کرتے ہیں۔ مروان ایسا اور امیر معاویہ ایسا۔ اگر امیر معاویہ ایسا ہوتے تو حسن اور حسین کو امیر معاویہ سے وظیفہ لینے کی ضرورت نہ تھی، اس کو جائز نہ سمجھتے، اور ان کے خلاف جہاد کرتے، خروج کرتے، باہر نکلتے، تلوار بے نیام کرتے۔ 20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ
20 سال کے طویل عرصے میں ایک دفعہ بھی حضرت امیر معاویہ کے خلاف زبان شکوہ کو حرکت ایک دفعہ. آج یہاں مسئلہ فطر اسلام کا بنا لیا ہے. کافر مسلمان، تیرے کہنے سے نہ کوئی کافر ہوتا ہے نہ تیرے کہنے سے کوئی مسلمان بنتا ہے. کون کافر کون مسلمان؟ میرا عقیدہ یہ ہے جس کے ہاتھ سے حسن حسین بیعت کرے وہ کبھی کافر ہو سکتا. اور میرا تو تیرے اماموں کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، اور تیرا اپنے اماموں کے بارے میں عقیدہ کیا ہے کہ امام اور معصوم ہوتے ہوئے بھی انہیں کافروں کی بات کرنی تھی. کچھ خدا کا خوف کرو. ابھی بتلاؤں گا تعلقات. تو بات یہ ہو رہی تھی 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. 40 ہجری میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے خلافت سے دستبردار ہوئے. اور 20 سال حضرت معاویہ نے بلا شرکت غیر حکومت کی. کسی نے ان کی خلافت اور امامت کے خلاف کبھی زبان شکوہ کو حرکت نہیں. 60 میں انتقال ہو گیا. حضرت امیر معاویہ کے بعد یزید کو ان کی جگہ خلیفہ بنایا گیا. اب یہاں رک کے یہ بات نہیں سمجھ لو. یار کہتے ہیں یہ بڑا ظلم ہوا ہے. کیا ظلم ہوا ہے؟ کہتے ہیں باپ کے بعد بیٹے کو خلافت مل گئی. ہم نے کہا ہوش سے ذرا مسئلہ سن لینا. آج اللہ کے فضل و کرم سے اس طرح مسئلہ سمجھاؤں گا کہ پہلے کبھی نہ سمجھا ہوگا اور پھر قیامت تک کبھی نہیں بھولے گا انشاءاللہ. یہ بات خلافت باپ کے بعد کس کو مل گئی؟ بیٹے کو. ملا واحد گلا پھاڑ کر کہتا ہے اسلام کی تاریخ بدل گئی. کیا بدل گئی؟ ابھی باپ کے بعد بیٹا حکمران ہو گیا، اسلام تبدیل ہو گیا. میں کہتا ہوں اگر میں اہل حدیث کا بیٹا، اہل سنت کا فرزند یہ بات کہوں تو شاید اس بات کا کوئی وزن ہو، شاید اس بات کا کوئی وزن ہو. اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار نہیں ہوتا. باپ کے بعد بیٹا خلافت کا حقدار. ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز نہیں ہے. ہمارے نزدیک امامت وراثت کی چیز. اس لیے کہ کائنات کے انسان جب فاروق اعظم کے آخری لمحات میں فاروق اعظم کی بارگاہ میں آئے اور آ کے کہا فاروق اس دنیا سے جا رہے ہو، اپنے باپ اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو جو سرور کائنات کا صحابی، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، حضور کی قیادت میں جنگیں لڑنے والا، سرور کائنات کی زبان اقدس نے جس کی تعریف کی ہے، اس کو مومنوں کا امیر بنا دو. تو فاروق نے آنکھ اٹھا کے جواب دیا نہیں نہیں، میں قیامت کے دن اپنے رب سے یہ نہیں سننا چاہتا کہ میرا رب جب مجھ سے پوچھے کہ عمر امت کی بات دور کس کو دے کے آیا تھا، تو میں یہ نہیں سننا چاہتا کہ جواب میں یہ کہا جائے کہ اپنے بیٹے کو دے کے آیا تھا. نہیں نہیں، میں کہنا چاہتا ہوں رب کی بارگاہ میں اللہ میں اس کمیٹی کو سونپ آیا تھا جس کمیٹی کے ارکان کو تیرے نبی نے اپنی زبان اقدس سے جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی. اپنے بیٹے کو نہیں دینا چاہتا جس نے اصول وضع کیا تھا. سن لو آج اللہ کی رحمت سے یہ مسئلہ بھی جس نے کنبا پروری خیس پروری کی جڑ کاٹی تھی یہ کہہ کر کہ جب وقت آخر آیا مجوسی نے آپ کی پشت مبارک پہ خنجر سوار کیا، آپ زخمی ہو کر گرے، موت کی بے ہوشیاں طاری ہوئی، تو آپ نے اس وقت ان لوگوں کو بلایا جن کو نبی کائنات نے نام لے کے جنت کی بشارت دی تھی. کل کتنے لوگ تھے؟ 10. فاروق کے زمانے میں کتنے زندہ تھے؟
7، 8ویں خود فاروق تھے، 7 تھے زندہ، 8ویں خود، کل 10 تھے، ایک صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان ذی النورین، علی مرتضی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اور حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ صدیق بھی فوت ہو چکے تھے اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوت ہو چکے تھے۔ باقی کتنے؟ 8۔ باقی کتنے؟ 8۔ ان میں سے 8 میں خود حضرت فاروق اعظم، باقی کتنے؟ 7۔ بلایا 7 کے 7 کو اور 6 کے لیے حکم دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا۔ منتخب کتنے چھوڑے؟ 6۔ باقی کتنے تھے؟ 7۔ کل کتنے تھے؟ 7۔ خلافت کتنے لوگوں میں محدود کی؟ 6 میں۔ 7ویں کو کیوں نکالا جانتے ہو؟ 6 کو مقرر کیا، عثمان کو، علی کو، کتنے؟ 2، طلحہ اور زبیر، 4، عبد الرحمان اور سعد ابن ابی وقاص، 6 کو مقرر کیا، 7ویں کو نکال دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ان 6 کو کیوں مقرر کیا؟ کہا یہ وہ ہیں جن کا نام لے کے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے۔ رب پوچھے گا امت کی باغ دوڑ کے لیے کن کو مقرر کیا؟ تو میں کہوں گا اللہ ان کو جن کے نام لے کے تیرے نبی نے جنت کی بشارت دی تھی۔ انہوں نے کہا 7واں بھی تو ہے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا 7واں بھی ہے، کہا اس کو کیوں نہیں رکھا؟ کہا اس کو اس لیے نہیں رکھا کہ یہ عمر کا بہنوئی ہے، یہ عمر کا بہنوئی ہے، اور میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کوئی یہ نہ کہے کہ آتے ہوئے مسلمانوں کے اقتدار کے لیے جو کمیٹی بنائی تھی اس میں اپنے رشتہ دار کو بھی رکھ دیا تھا۔ اتنا احساس کہ اپنے رشتہ دار کو نبی کی زبان اقدس سے جنت کی بشارت پانے کے باوجود خلافت کمیٹی میں رکھنا گوارا، ان کو کہتے ہیں خلافت اپنے کنبوں کو دے گی۔ کس کنبے کو دے گی؟ یہ ہمارے نزدیک تو قابل اعتراض ہو تو ہو، تمہیں کیا ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، اور ان کو یہ بات کہنے کا کیا حق ہے جن کے مذہب کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا، پوتے کے بعد پڑپوتا، پڑپوتے کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اور جن کی امامت چلتی ہی نسل میں ہے ان کو معاویہ پہ اعتراض کا حق کہاں سے مل گیا ہے؟ جن کے مذہب کی بنیاد وراثت پر ہے وہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ ان کو کیا حق ہے اعتراض کرنے کا؟ اور مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جن کے مذہب کی بنیاد ہی نسل پرستی پر ہے، جن کے مذہب کی بنیاد ہی وراثت پہ ہے، وہ امیر معاویہ پر، اور اگر امیر معاویہ کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے یزید کو خلافت دے کر کسی غلطی کا ارتکاب کیا تھا تو میں تم سے یہ پوچھتا ہوں، ہم سے نہ پوچھو، تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ حضرت علی کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت حسن کو کیسے خلیفہ بنایا گیا؟ اگر یہ بات غلط تھی تو اس کا ارتکاب معاویہ سے 20 برس پہلے حضرت علی نے کیا تھا رضی اللہ تعالی۔ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کو سن 60 میں اپنا ولی عہد نامزد کیا اور حضرت حسن کو حضرت علی نے سن 40 میں 20 سال پہلے۔ اگر یہ بات قابل اعتراض
تو یہ عجیب بات ہے کہ کسی شاعر نے شاید اسی لیے کہا ہے ای گناہ راہ شمار نہیں گناہ آپ اور ہماری بستی میں ہو تو گناہ میں یار ایک ہی رکھو ہمارے لیے بھی وہی پیمانہ اور اپنے لیے بھی وہی پیمانہ ہم کرتے ہیں اعتراف اس لیے کہ ہمارے نزدیک باپ کے بعد بیٹا خلافت اور امامت کا وارث ہو سکتا تم کا کیا حق حاصل بہرحال یہ بات سمجھنے کے بعد پھر سنو کہ سن 60 میں امیر معاویہ کا انتقال ہوا سن 60 کے آخر میں یزید کو حکمران بنایا گیا اور اس کی خلافت کی بیعت لی گئی اب کیا ہوا جب یزید کی بیعت کے لیے سارے شہروں کے گورنروں کو مراسلہ آیا تو مدینے کے گورنر کو بھی آیا اس نے شہر کے جو سربراہ لوگ تھے ان کو یزید کی خلافت کے لیے بلایا ان میں حضرت حسین بھی تھے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمان بھی تھے اور حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے اور بعض روایات کے مطابق ان میں حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن زبیر بھی تھے لیکن صحیح روایت یہ ہے کہ وہ پہلے ہی مدینے سے رخصت ہو چکے تھے چنانچہ ان سے کہا گیا کہ یزید کی بیعت کرو حضرت اجازت چاہی گورنر کو کہا کہ دیکھو ابھی ابھی ہمیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ہوئی یزید کے حکمران بننے کی اطلاع ہوئی ہے ابھی ہم کو غور و فکر کی اجازت دو ہم سوچ سمجھ کے بتلائیں حضرت حسین نے کہا مجھے صبح تک مہلت چاہیے اس نے صبح تک مہلت دی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھا کر مدینے سے کوچ کر لیا آپ مکہ مکرمہ آپ پہنچے اس زمانے میں اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے حضرت حسین کے مکہ مکرمہ میں پہنچنے کی خبر کوفہ کے لوگوں کو ملی اور جانتے ہو کوفہ کے لوگ کون ہیں کوفہ کے لوگ وہ ہیں جن کے شہر کو حضرت علی نے مدینہ منورہ سے دارالخلافہ منتقل کر کے اس شہر کو دارالخلافہ بنایا تھا پہلے دارالحکومت کون سا شہر تھا مدینۃ النبی حضرت علی نے مدینۃ النبی سے خلافت کو منتقل کیا اور کوفہ کو دارالحکومت قرار دیا اب اس شہر کے بھاگ جاگ اٹھے ظاہری بات ہے کہ جو کیپٹل ہوتا ہے دارالحکومت ہوتا ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے وہاں کے لوگوں میں خوشحالی آتی ہے چنانچہ کوفہ کے لوگ حضرت علی کے بہت حامی اور اس بات میں مشہور تھے کہ یہ حضرت علی کی سیاسی پارٹی کا رکن ہے میں نے جان بوجھ کر سیاسی پارٹی کا لفظ استعمال کیا ہے اس لیے کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے اندر کوئی مذہبی اختلاف موجود نہیں تھا یہ اختلاف جو آج موجود ہے جس کو کفر اور اسلام کا اختلاف بنا دیا گیا ہے اس کا وجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں موجود اس زمانے میں دو سیاسی پارٹیاں تھیں ایک پارٹی حضرت امیر معاویہ کی حامی تھی اور دوسری پارٹی حضرت علی کی حامی تھی دونوں کے اختلافات سیاسی تھے مذہبی اختلاف ان کے اندر موجود چنانچہ کہا جاتا ہے جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے یہ بات میں نہیں کہتا تیری سب سے مقدس کتاب نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فوجیوں میں سے چند لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کے فوجیوں کو برے لفظوں سے یاد کیا حضرت علی نے سنا جاؤ اٹھا کے دیکھ نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہے تیری کتاب یہ گالی سنی فرمایا اللہ تکونوا سبابین گالی دینے سے رک جاؤ کوئی آدمی معاویہ کے ساتھیوں کو گالی لگے وہ حیران لگے تلواریں نکلی ہوئی نیزے خانوں پہ چڑھے ہوئے تیر کمانوں پہ چڑھے ہوئے ہم نے برے لفظوں سے یاد کیا اور علی نے ٹوک دیا علی نے فرمایا رک جاؤ کوئی گالی نہ دے
سن لو علی کیا کہتے ہیں، یہ تمہارے امام معصوم اول ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. فرمایا لا نستزیدہم بایمان ولا یستزید ایمان. اور میرے ساتھیوں سن لو، ہمارے درمیان اور معاویہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف نہیں، بلکہ میں علی یہ کہتا ہوں کہ میں معاویہ سے اتنا ہی ایمان میں برابر ہوں جتنے کہ عام مسلمان. میرے ایمان اور معاویہ کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب برابر ہیں. تزیدوننا بایمان ولا نستزیدہم بایمان. نہ ان کا ایمان ہمارے سے کم ہے، نہ ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے. ان کا خدا وہی ہے جو ہمارا خدا ہے، ان کا نبی وہی ہے جو ہمارا نبی ہے، ان کی کتاب وہی جو ہماری کتاب ہے. الا ما اختلفنا فی بنی عثمان ونحن منہ براء. ہمارے درمیان جو اختلاف پیدا ہوا ہے وہ جناب عثمان کی شہادت کے بارے میں. ہم نے شہادت عثمان میں کوئی حصہ نہیں لیا. ان کو غلط فہمی ہے کہ ہم نے قاتلوں کو پناہ دے رکھی ہے. اس غلط فہمی کی وجہ سے ہم لڑنے کے لیے آئے، وگرنہ ہمارے نزدیک کفر و ایمان کا کوئی اختلاف موجود. یہ حضرت علی کہہ رہے ہیں. سیاسی پارٹیاں تھیں، ایک گروپ کے لیڈر حضرت علی تھے، ایک گروپ کے لیڈر حضرت معاویہ تھے. دونوں میں کفر و ایمان. اور یہی وجہ ہے کہ جب جنگ صفین ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا اور حضرت معاویہ کی لاشوں کو بھی اکٹھا کیا گیا، ان کے ساتھیوں کی. لوگوں نے کہا معاویہ کے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ اور گھروں میں پھینک دو، اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو اٹھاؤ، ان کا جنازہ پڑھو، ان کو کفناؤ، ان کو دفناؤ. علی نے جواب دیا، تیری کتاب کا حوالہ نہج البلاغہ. فرمایا نہیں، دونوں ایمان میں برابر ہیں، دونوں لاشوں کو رکھا جائے. غلط فہمی کی بنیاد پر اختلاف ہوا، علی ان دونوں کا اکٹھا نماز جنازہ پڑھائے گا، کوئی اختلاف نہیں. بہرحال سیاسی طور پر اختلافات نے اتنی وسیع خلیج حائل کر دی کہ آپس میں ملنا دشوار ہو گیا. لیکن کفر و اسلام کا فتویٰ دونوں جانبوں میں سے کسی نے دوسرے پر نہیں لگایا. حضرت معاویہ کی وفات کے بعد یزید کے دور حکومت کا جب آغاز ہوا، حضرت حسین چھپ کر مدینہ طیبہ سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف آئے. کوفہ کے لوگوں کو علم ہوا، وہی کوفہ کے لوگ جو حضرت علی کے پارٹی کے لوگ تھے، انہوں نے جناب حسین کی خدمت میں خط لکھے، حسین تم نے بہت اچھا کیا، یزید کی بیعت نہیں کی، آؤ ہم تیرے باپ کی پارٹی کے لوگ تجھ کو بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تجھ کو اپنا حکمران مان لیتے ہیں. خط پہ خط آنے لگے، ہر روز خط. ایک دن اتنے خط آئے کہ شیعہ مورخ مفید نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی بوری بھر گئی. اتنے خط آئے ہر روز کہ آ جائیے، ہمارے پاس آ جائیے، ہم آپ کو اپنا حکمران ماننے کے لیے تیار ہیں. آخر کار 18,000 کے قریب خط آئے حضرت حسین کے. حضرت حسین نے سوچا کہ یہ لوگ اتنا مجبور کر رہے ہیں، چلنا چاہیے. ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ خود نہ چلیے، پہلے کسی کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیے کہ حالات تو دیکھیں حالات کیا ہیں. حضرت حسین نے اپنے تایا کے بیٹے حضرت عقیل، جو حضرت علی کے بڑے بھائی سے 10 سال بڑے تھے، ان کے صاحبزادے مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں بھیجا کہ جاؤ جا کے حالات کا پتہ کرو، حالات کیا ہے. بات لمبی ہو جائے گی. مسلم ابن عقیل بھی نوجوان آدمی تھا، کوفہ کے لوگوں کے جذبات دیکھے، ان کے بہلاوے میں آگے حسین کو خط لکھا، حسین انتظار نہ کرو، فصل پک کے تیار ہو چکی ہے، کاٹنے والے کا انتظار ہے، جلدی سے آ جاؤ. اب ذرا جو بات بتلانا چاہتا ہوں وہ سن لو. جب حضرت حسین نے کوچ کا اعلان کیا مکہ مکرمہ سے، اس دن ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی. ذی الحجہ کی کتنی تاریخ تھی؟ 8ویں تاریخ.
اور کوئی حاجی یہاں موجود ہوگا اس کو پتا ہے 8ویں ذی الحج کو کیا ہوتا ہے؟ 8ویں ذی الحج کو یہ ہوتا ہے کہ مکے میں جو حاجی گئے ہوتے ہیں وہ حج کا احرام باندھتے ہیں اور مینا کی طرف احرام باندھ کے نکلتے ہیں. حج کے دن کا پہلا دن کون سا ہوتا ہے؟ 8 ذی الحج. 8 ذی الحج کو جب لوگ احرام باندھ کے مینا کی طرف جا رہے تھے حضرت حسین نے اپنے قافلے کو لیا اور کوفہ کی طرف رخ کیا. لوگوں نے پوچھا حسین لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مجھ کو میرے باپ کے شیعہ نے بلایا ہے میں کوفہ میں جا رہا. حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضرت حسین کے چچا تھے حضرت علی کے چچا کے بیٹے ان کو پتا چلا حضرت عبداللہ ابن عباس ان کو 3 مقام حاصل ہیں. ایک یہ کہ حسین کے چچا, دوسرا یہ کہ یہ وہ شخصیت گرامی ہے جن کا نام لے کے نبی نے ان کے لیے دعا کی ہے اللہم علمہ القرآن وفقہہ فی الدین. اللہ عبداللہ ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما. تیسرا یہ حضرت علی کی فوجوں کے کمانڈر ان چیف رہے ہیں. 3 حیثیتیں. عبداللہ ابن عباس کو پتا چلا داغے ہوئے آئے حسین کی اونٹنی کی مہار تھام لی. فرمایا حسین کہاں جا رہے ہو؟ کہا کوفے کے شیعوں نے بلایا ہے. فرمایا جن شیعوں نے تیرے باپ سے وفا نہیں کی تجھ سے وفا کیسے کریں گے؟ نہ جاؤ. حسین جانا ہے تو کسی اور جگہ جاؤ. اب حسین بانا اور بینا آدمی 59 سال کے پختہ عمر کے انسان گرم و سرد چشیرہ عبداللہ ابن عباس کو کہتے ہیں چچا میرے راستے سے ہٹ جاؤ, میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس سے پلٹنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ابن عباس نے کہا حسین اگر مجھے معلوم ہو کہ میں تیرے اونٹ کے راستے میں لیٹ جاؤں گا تو رک جائے گا تو میں لیٹنے کے لیے تیار ہوں, مت جاؤ. حسین نے کہا چچا اب آگے اٹھے ہوئے قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. عبداللہ ابن عباس نے تاریخی الفاظ کہے. فرمایا اگر تو نہیں رکتا تو میری پشین گوئی سن لے میں تیری داڑھی کے بالوں کو خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں. جنہوں نے تیرے بڑے بھائی اور تیرے باپ سے وفا نہیں کی وہ تجھ سے بھی وفا نہیں کریں گے. حسین اس کے باوجود چل نکلے. اب ادھر ماجرا دیکھیے کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی. یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں. اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا. صرف 18 آدمی اس کے ساتھ بھیجے. کتنے آدمی؟ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد این اس زمانے میں جبکہ کوفہ کی ہر گلی ہر بازار اور ہر گھر میں حسین کے نعرے لگ رہے تھے, ان دنوں میں صرف 18 سپاہیوں کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفے میں قدم رکھا. اس زمانے میں عربوں کا دستور یہ تھا کہ پرانے پنجابیوں کی طرح سفر کرتے ہوئے اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھ کے رکھتے تھے. جس طرح ہمارے دیہاتوں میں دیہاتی لوگ سفر کرتے ہوئے اپنی پگڑی کا پلو اپنے منہ پہ باندھ لیتے ہیں, اسی طرح عربوں کا دستور تھا کہ چہرے پہ گرد و غبار نہ پڑے. عبید اللہ ابن زیاد اپنے چہرے پہ ٹھاٹھا باندھے کوفے کے بازاروں میں داخل ہوا. لوگوں کو حسین کا انتظار تھا. انہوں نے سمجھا حسین آ گیا ہے. سارا کوفہ نکل کے باہر آ گیا. یہاں سے گزرتے لوگ کہتے السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, رسول کے بیٹے تجھ کو سلام ہو. انہوں نے سمجھا حسین آیا ہے. جب تک عبید اللہ ابن زیاد اپنے گورنر ہاؤس میں پہنچے 32,000 کے قریب کوفی جمع ہو چکے تھے. حضرت مسلم ابن عقیل کو پتا چلا, وہ بھی بھاگے ہوئے آ کے حسین آ گئے. ان کو تو پتا نہیں کون آیا ہے. گورنر ہاؤس کے پاس جا کر مسلم ابن عقیل پاس ان کے ساتھی پاس عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے چہرے سے اپنے کپڑے کا پلو ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ حسین کی جگہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے. اب عبید اللہ ابن زیاد نے گھور کے دیکھا 32,000 شیعوں کو, صرف 18 سپاہی صاحب, اور پلٹ کے کہنے لگا جس کو اپنی جان عزیز ہو ابھی پلٹ جائے, وگرنہ کبریائی کی قسم میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم کر دوں گا. پلٹ جاؤ.
اب ذرا سوچنے کی بات ہے، 18 سپاہی، اور وہ زمانہ نہیں تھا کہ پولیس والوں کے پاس جیپیں، بندوقیں اور سٹین گنے اور آنسو گیس کے آلات اور لوگ بیچارے نہتے، بلکہ وہ زمانہ وہ تھا کہ پولیس والوں کے پاس بھی تلواریں اور عام لوگوں کے پاس بھی، دونوں کے پاس تلواریں، لیکن کوپے والوں کا حال پنجاب کی اس بستی کا تھا، جس بستی میں ایک چور ایک ڈانگ لے کے آ گیا، پوری بستی والوں کو آگے لگا لیا، آگے آگے بستی والے پورے بھاگ رہے، پیچھے اکیلا چور بھاگ رہا۔ صبح کو لوگوں نے پوچھا اور تمہاری مت ماری گئی ہے، تمہیں کیا ہو گیا؟ کہیں گے کیا کرے، ہم سارا گاؤں اکیلے اور چور اور لاٹھی 2 جنے تھے۔ یہ کوپے کے لوگوں کا حال، 18 سپاہی، 32,000 جوان، 18 کو دیکھ کے لوگوں نے کھسکنا شروع کیا۔ حضرت مسلم ابن عقیل نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ 32,000 میں صرف 3200 باقی رہ گئے ہیں۔ کہاں پکڑ لو اس گورنر کو، اس کی بوٹیاں اڑا دو، پکڑ لو۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کسی کی ماں نے بچہ جنا ہو تو آگے بڑھ کے تو دکھائے۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد نے یہ لفظ نکالے، مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ صرف 32 آدمی ساتھ رہ گئے ہیں۔ اب ذرا اور آگے بڑھے، جاؤ الانصاف شیخ نصیب کی، اعلام المراقب رسی کی، الفصول المہمہ ابن سباق کی، کشف الغمہ حربری کی، تمہاری کتابیں اٹھاؤ، کوئی مقابلہ کوئی نہیں ہوئی۔ تھوڑی دیر گزری، مسلم ابن عقیل نے دیکھا کہ تنہا تنہا کوفہ کے بازاروں میں کھڑا ہے، کوئی ساتھ باقی نہیں بچا۔ پردیسی، اجنبی، تنہا غریب الوطن، کوفے کے راستوں کو بھی نہیں جانے، پتہ ہی نہیں راستے چل رہے۔ اب بھاگا، راستہ بھی، اس کی تو بالکل یہی مثال ہے کہ میرے جیسا آدمی شاہ باغ میں آئے، تم سارے بھاگ جاؤ تو میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے تو راستہ بھی نہیں آتا شاہ باغ کا، کہاں جاؤں؟ مسلم ابن عقیل کے جائے تو جائے کہاں؟ ادھر بھاگے ادھر بھاگے، آخر ایک گلی میں گھسے، دروازے پہ دستک دی، اس کیا نے جس نے موت کی بیعت کی حسین کے بھیا کے چہرے کو دیکھا، اپنے کواڑ بند کر لیے۔ دوسرے دروازے پہ دستک دی، اس نے دیکھا، پھر کواڑ بند کر لیے۔ تیسرے چوتھے بھاگتے رہے، پیچھے سپاہی بھاگ رہے ہیں، تعاقب ہو رہا ہے۔ ایک جگہ پاؤں کو اندھیرے میں ٹھوکر، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى۔ منہ سے خون صاف کیا، پانی کے چھینٹے دیے، مسلم ابن عقیل کو ہوش آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بڑھیا مجھ کو پناہ نہ دو، فاطمہ کے بیٹے کو پیغام پہنچا دو کہ کوفے نہ آئے، ان سے بڑی بے وفا ہے کوئی نہیں ہے، کوئی ان کو جا کے کہہ دے، روک دے حسین کو، میرے ساتھ جو ہو چکا ہو چکا، حسین پلٹ جائے۔ جن سنگھوں نے اس کے باپ سے وفا نہیں کی تھی، اس کے بھائی سے وفا نہیں کی تھی، آج اس سے بھی وفا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بڑھیا نے جلدی سے دروازہ اندر لے گئی، پانی پلایا، کھٹا ہوا، بیٹا جان اٹھا، کہنے لگا ماں یہ اندر کھٹپٹ کیا ہو رہی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ ڈرے ہوئے تھے نا کہ کہیں ہتھوڑا گرفت نہ آ جائے۔ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرما ہے یہود، مسلم بنا دیا ہے اس قوم کو ہمارے حکمرانوں نے، نشہ پلا پلا کے، ان کی خودی کو مار مار کے، ان کی آزادی کو چھین چھین کے ان کو بزدل بنا دیا۔ سارا شہر بنا ہوا 40 لاکھ آدمیوں کا، ایک ہتھوڑے والا آ گیا ہے، سارے شہر والے اس طرح گھسے ہوئے جس طرح چوہے دل میں گھسے ہوتے ہیں۔ ماری ہے غیرت، جو لوگوں نے سن لو، کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کن، اپنے بھی ہیں ناراض اور بیگانے بھی نہ ہوئے، ہو جائیں۔ اس کام کی حمیت و غیرت کو دو قسم کے حکمرانوں نے پوچھا ہے، ایک ان حکمرانوں نے جنہوں نے اپنے اقتدار کی بساط بچانے کے لیے
ان کی غیرت کو مارا. ایک ان حکمرانوں نے جنہوں نے ہر ایرے گہرے موقع پہ مردہ پرستی کو رواج دے کے یہ صاف کر دیا کہ ہم مردوں سے ڈرنے والی اور مردوں کو پوجنے والی قوم ہے, اور مردوں کو پوجنے والے کبھی زندوں کا مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں. مردوں کے پجاری. یہ وزیر غسل دے رہا ہے. اس وزیر کا چہرہ دیکھو کس طرح ٹوٹا ہوا گھڑا ہوتا ہے. کہتے ہیں بڑا شریف ہے, اس کے نام کا حصہ شریف ہے. اگر اس کے نام کی وجہ سے اس کی شرافت کی گواہی دیتے ہو تو بابرا شریف نے کیا جرم کیا ہے؟ اس کے نام کا حصہ بھی تو شریف ہے. شرم نہیں آتی. یہ وزیر ہیں, ان مردہ پرستوں نے زندوں کی مدد کیا کر لی ہے. زندوں سے کم 10 من ارکے گلاب سے ایک قبر کو غسل دیا ہے. پی جاؤ اس ارکے گلاب کو تاکہ تمہاری رہی صحیح غیرت میں مر جائے. یہ حالت ہے ہمارے وزیروں کی, یہ حالت ہے ہمارے حکمرانوں کی. ان حکمرانوں کے دور میں اگر رعایا ہتھوڑوں سے نہیں ڈرے گی تو اور کس سے ڈرے گی؟ ڈرنا ہی چاہیے. اس بڑھیا نے مسلم ابن عقیل کو اندر جگہ دی. بیٹے نے کھٹ پٹ کی آواز سنی, پوچھا اماں کون ہے؟ بڑھیا کہتی ہے کوئی نہیں کوئی نہیں. اس نے کہا مجھے آواز آئی ہے. اس نے کہا تیرا وہم ہے. بڑھیا چھپاتی ہے, بیٹا انکار کرتا اصرار کرتا. اگر دروازہ کھولا دیکھا سامنے مسلم ابن عقیل بیٹھا ہے. بڑھیا کی آنکھوں میں ہنستا ہے. کہہ ظالموں, کل تک اس کے نام کے نعرے لگاتے اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے, آج اس کو مارنے کے لیے دوڑتے ہو. خدا کا خوف کرو. یہ رسول کے نواسے کا نمائندہ اور رسول کے بھائی کا بیٹا, کوئی ظلم نہ کرو. اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے ہاتھ کو بوسا دیا. انہوں نے کہا میں تو جانوروں کا پیر چومنے والا ہوں, یہ تو انسان ہے. میں تو بڑا فرما بردار خادم خدمت گزار, ہاتھ چومے پاؤں چومے. کہہ گا ہمارے تو بھانجا بھی تھے, ہمارے گھر میں نرائن آ گئی, ہمارے گھر میں دیوتا آ گئے. ماں بیچاری دھوکا کھا گئی. اس نے کہا ہاں کسی کو بتلانے. کہے گا ماں ایسی بات کیا کرتی ہو؟ تھوڑی دیر گزری کہ بیٹے صاحب وضو کرنے لگے. اس نے کہا کیا بات ہے, ابھی تو فجر کی اذان بھی نہیں ہوئی. کہے گا ماں شکرانے کے طور پر تہجد پڑھنے لگا ہوں, آج رسول کے نواسے کا ہرکارا ہمارے گھر آیا ہے. ماں بڑی خوشی, آج تہجد کرنے لگا. کہتا ہے ماں جی چاہتا ہے مسجد میں جا کے پڑھوں نفل. اس مسجد میں جس مسجد کو اس کے چچا علی نے بنوایا ہے. ماں نے دروازہ کھولا, وضو کر کے سیدھا گورنر ہاؤس پہنچا. عبید اللہ ابن زیاد کو کہنے لگا آؤ میں تمہارا شکار اپنے گھر میں پھنسا کے آیا. ان کی حالت یہ, حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہوئے. قافلہ حسین مکہ سے رخ سے ٹوٹ چکا ہے. چند منزل فاصلہ طے کیا. حسین کو خبر ہوئی مسلم ابن عقیل اس طرح بے یار و مددگار بے کسی اور بے بسی کی موت مارے گئے ہیں. پلٹنے کا ارادہ کیا. کیا کوئی ماں کا لال دکھاؤ تو صحیح جو اس کا انکار کر. حسین نے پلٹنے کا ارادہ کیا. مسلم ابن عقیل کے بھائی بیٹھ کے کہہ رہے حسین ہمارا بھائی مرا ہے, ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. حسین نے دیکھا یہ پلٹنے پر آمادہ نہیں. فرمایا اگر تم پلٹنے پر تیار نہیں تو میں بھی نہیں پلٹتا. چلا قافلہ دھوپوں میں. اب جتنی تلواریں ہیں وہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ ہیں. لوگ وہی لوگ جو کل تک حسین حسین کا نعرہ بلند کرے تھے آج یزید یزید کا نعرہ بلند کر رہے ہیں. ابھی کئی منزل دور کربلا میں نہیں پہنچے. 10 تاریخ کی صبح 10 بجے کہ ادھر سے عبید اللہ ابن زیاد اپنا لشکر لے کے آ پہنچا. حسین نے نظر اٹھائی, دیکھا لشکر میں کوئی بھی شامی نہیں, سارے کوفے کے لوگ. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا حسین تجھ سے لڑنے کے لیے آئے ہیں. حسین نے بیری بھری ہوئی خطروں کی اٹھائی, ایک ایک کا نام لیا. تم نے تمہارا فلاں سردار موجود ہے؟ اس نے کہا موجود ہے. فرمایا یہ تمہیں نے خط لکھ کے مجھ کو بلایا تھا. کہا بلایا تھا, غلطی ہو گئی تھی. کہا اگر غلطی ہو گئی تھی تو اب کم از کم گھر میں بیٹھے رہتے, مجھے میرے خلاف لڑنے کے لیے بلا تھے. ایک ایک کا نام لیا. پھر بات بڑی
کہا اپنے سردار کو بلاؤ، اس طرف سے کمانڈر آگے بڑھاؤ، کیا بات ہے؟ کہا میری 3 شرطیں ہیں، مجھ کو واپس پلٹ جانے دو، مجھ کو واپس سنا بات، کہا مجھ کو واپس، میں مکے واپس چلا جاتا ہوں، مجھ کو چھوڑ دو۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر مجھے بارڈر پہ بھیج دو، کافروں کے خلاف لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں گا، میں کسی حکومت کسی خلافت سے تعلق نہیں کرتا، بارڈر پہ چلے جاتا ہوں۔ کہا یہ بھی منظور نہیں ہے۔ تیسری بات، کہا مجھ کو یزید کے پاس لے چلو، جو وہ میرے ساتھ فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا۔ اس نے کہا ہم کو یہ بھی منظور، سمجھ میں آ رہی ہے؟ 3 مطالبے یوپیوں نے تینوں مسترد کر دیے، اور اسی لیے ہم حسین کی شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین لڑنے کے لیے تیار، بولو اسی بولتے تھے، حسین لڑنے کے لیے تیار، والی کہتا پشتوں کے پشتے لگا دیے، اس مسجد کی چھت سے بھی اونچی لاشیں لگے، لاشیں گئی کہا کل میں فرشتے اٹھا کے لے گئے، آئے کہاں سے دے کہاں، تو خدا کا خوف کرو۔ حسین کی شہادت اس لیے شہادت کہ حسین لڑنے کے لیے تیار، حسین کو مجبور کیا گیا، حسین نے 3 منصفانہ شرائط پیش، انصاف کی شرط، واپس پلٹ جاتا ہوں، بارڈر پہ چلا جاتا ہوں، یا یزید کے پاس لے چلو، اس سے گفتگو ہوگی، جو فیصلہ ہوگا مجھے، وہ تو شاہ پرست کہتے ہیں نا کہ بادشاہ سے زیادہ بادشاہ پرست میرا میرا کرتے ہیں، بادشاہ سے زیادہ بادشاہ ضیاء کتنے بیان نہیں دیتا جتنے چمچے بیان دیتے ہیں۔ کہتے ہیں اسلام کا پاوا ٹوٹ جائے گا، ضیاء چلا گیا تو ہم نے کہا ضیاء اپنا ہو گیا، منجی کا ایک فیری ہو گیا، یہ اگر نہیں رہے گا تو پاوا ٹوٹ جائے گا، تو خدا کا خوف کرو۔ اس کے آنے جانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ راستے بھی رہتے ہیں، جاتے بھی رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ پیرا نبی پرانند مریدا نبی پرانند، کہ پیر تو بیچارہ بیٹھنے دیتا ہے، مرید بیٹھنے نہیں دیتے، اور اڑ کے کہہ رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب جناب حال یہ ہے کہ وہ بادشاہ پرست زیادہ، انہوں نے کہا نہیں ہم کو بیعت کر کے جانے دیں گے۔ لڑائی ہوئی، 11 بجے سے قریب جنگ ہوئی، 1:30 بجے کے قریب جنگ ختم ہو گئی، اور یہ بھی اس لیے ہوئی کہ عربوں کا رواج یہ تھا ایک ایک کر کے پہلے لڑتے، ایک ایک کر کے۔ سارے حسین کے ساتھی شہید ہوئے، باقی ایک بچا مردوں میں سے، جس کا نام کیا تھا؟ زین العابدین۔ اب ذرا یہاں رک کے ایک مسئلہ اور سنو، ذاکر کربلا کے شہیدوں کا نام لیتا ہے، سنتے ہو کہ نہیں؟ کہتے ہیں فلاں شہید ہوا، فلاں شہید ہوا، فلاں ہوئے، کون؟ کہتا ہے اون شہید ہوئے، محمد شہید ہوئے، عرفہ ابن اوسجہ شہید ہوئے، ہرتمیمی مارا گیا، فلاں۔ اور میں نے پوچھا، اور تم بھی یاد کر لو مسئلہ، تم بھی کبھی پوچھ لو ذاکر کو، میں نے کہا ساروں کے بیٹوں کے نام لیتے ہو، حسین کے باپ کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ نہیں سمجھ آئی؟ اور دوسروں کے بیٹوں کا نام لیتے ہو کہ جعفر طیار کے بیٹے مارے گئے، عقیل کے بیٹے مارے گئے، عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے مارے گئے، اوسجہ کا بیٹا مارا گیا، اور یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ علی کا بھی کوئی بیٹا شہید ہوا ہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں بتلاتے؟ کیوں نہیں بتلاتے؟ ساری دنیا میں ایک کتاب، دعویٰ سن لو، ساری دنیا میں ایک کتاب، ساری دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ بیان ہوا ہو اور اس میں علی کے بیٹوں کا نام درج نہ ہو۔ دنیا میں ایک کتاب بھی ایسی نہیں جس میں کربلا کا واقعہ لکھا گیا ہو اور علی کے بیٹوں کا نام نہ لکھا گیا۔ مالی
ہر ایک کا نام لیتا ہے، علی کے بیٹوں کا نام نہیں لیتا۔ کیوں نہیں لیتا؟ اس لیے نہیں لیتا کہ کربلا کے واقعے کی کتابوں میں لکھا ہے حسین کے ساتھ لڑتے ہوئے، حسین کی حمایت کرتے ہوئے، حسین کے جھنڈے کے نیچے تلوار چلاتے ہوئے سب سے پہلے جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا ابو بکر تھا، پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عمر تھا، پھر جو شہید ہوا وہ علی کا بیٹا عثمان تھا۔ نام اس لیے نہیں لیتے کہ اگر ابو بکر عمر اور عثمان کے نام آئیں گے سننے والے کہیں گے ان سے تو دشمنی کی، علی نے ان کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام کیوں رکھے؟ اس لیے کہ دشمنوں کے بیٹوں کے نام پہ کوئی بندہ اپنے بیٹوں کے نام رکھتا، کس کے نام پہ نام رکھتے ہیں؟ بولو کس کے نام پر؟ دوستوں کے بیٹے کے نام پر۔ پوچھے گا روتا ہوا ہوش میں آ جائے گا یہ ابو بکر کہاں سے آتے ہیں، یہ عمر، یہ عثمان، پھر سب کا نام لیتے ہو، حسن کے بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کربلا کے جو شہید ہوئے ان میں حسن کا بیٹا ابو بکر تھا، حسن کا بیٹا عمر تھا، حسن کا بیٹا عثمان تھا، سب کے نام لیتے ہو، اصغر اکبر یہ تین نے نام رکھے۔ جاؤ کسی پرانی معتبر کتاب میں اصغر اکبر کا نام دکھاؤ۔ جانتے ہو نام کیوں رکھے؟ چھپانے کے لیے کہ حسین کا جو پہلا بیٹا شہید ہوا، حسین کا اپنا بیٹا اس کا نام ابو بکر تھا، حسین کا جو دوسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عمر تھا، حسین کا تیسرا بیٹا شہید ہوا اس کا نام عثمان تھا۔ اگر یہ تکرار ہوگی ابو بکر ابن علی، ابو بکر ابن حسن، ابو بکر ابن حسین، عمر ابن علی، عمر ابن عثمان، عمر ابن حسن، عمر ابن حسین، عثمان ابن علی، عثمان ابن حسن، عثمان ابن حسین، لوگ پوچھیں گے کہ اتنے نام کہاں سے آ گئے؟ یہ کہاں سے آ گئے؟ شہید ہوئے سب، باقی ایک بچا جس کا نام کیا تھا؟ علی، جس کا نام کیا تھا؟ علی زین العابدین رحمت اللہ ہے۔ بیمار تھے، انہی کو بیمار کربلا کہا جاتا ہے۔ اوپر محمل میں کجاوے پہ ان کو لادا گیا۔ چلے اب ذرا سنو بات کو، کوفہ کے بازاروں سے گزرے، کتاب تیری تاریخ یعقوبی شیعہ کی، علی زین العابدین کوفہ کے بازاروں سے گزرے، دیکھا لوگ رو رہے ہیں، عورتیں بھی رو رہی ہیں اور مرد بھی رو رہے ہیں۔ اپنے سر کو اٹھایا، بہن نے آسرا دیا، کہا بہن یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ تیرے باپ کے شیعہ، کوفے کے شیعہ ہیں۔ کہا بہن یہ کس کو روتے ہیں؟ بہن نے جواب نہیں دیا، پاس پڑوس کرنے والوں نے جواب دیا زین العابدین یہ تیرے باپ کو روتے ہیں۔ تاریخی الفاظ اور شیعہ کتاب کے، کہا من قتلہ اذن، اگر کوفی میرے باپ کا ماتم کرتے ہیں تو مجھے یہ تو بتلا دو میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ خود قتل کیا، خود رو رہے ہیں، خود مارا، خود شہید کیا، خود ماتم۔ من قتلہ اذن، اگر یہ میرے باپ کے قاتل نہیں تو میرے باپ کے قاتل کہاں سے آئے تھے؟ انہوں نے دیکھا کہ ان پر وہ تہمت لگی جو قیامت تک ان کی دھوئی جا سکتی، خود بلایا خود مروایا، خود بلایا خود مروایا۔ انہوں نے سوچا اب کیا کیا جائے، اس تہمت کو دور کیسے کیا جائے؟ کہنے لگے ہم نے نہیں مروایا، کہنے لگے ہم نے، کس نے مروایا؟ کہنے لگے ابو بکر نے۔ ہم نے نہیں مروایا، کس نے مروایا ہے؟
ابو بکر نے رضی اللہ تعالی، ہم نے نہیں مروایا، عمر نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی، ہم نے نہیں مروایا، عثمان نے مروایا ہے رضی اللہ تعالی۔ پوچھو، ہم نے پوچھا ہم کو کربلا کے واقعے سے 50 40 30 برس پہلے یہ لوگ تو رخصت ہو چکے، انہوں نے کیسے مروایا؟ تو سمجھ آ رہی ہے بات؟ یار نہیں سمجھ آ رہی تو جان چھوڑے، آ رہی ہے؟ کتنی دیر تک آئے گی؟ کیوں بھائی سننا چاہتے ہو بات کہ نہیں؟ پچھلے چھپے میں میرا خیال ہے بس یار بس کہا انہوں نے نہیں مروایا، انہوں نے مروایا۔ کہتے عقل کی بات کر، یہ تو واقعے سے 30 40 50 برس پہلے جا چکے، کہہ رہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہاتھ ہی نہیں کا ہم اس کا ان کا آپ کہتے کہہ رہے نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید اس سے چھینتا، نہ یہ اس کے باپ سے خلافت چھینتے نہ یزید اس سے چھینتا۔ وہی میں کہا کبھی کبھی کہا کرتا ہوں، کسی شاعر نے کہا تھا مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا، کہ پروانہ جو شمع پہ جلتا ہے یہ پروانے کا شمع کا قصور نہیں، کس کا ہے؟ شہد کی مکھی کا۔ شہد کی مکھی کا کیا کرنے کا مہمان کہنے لگا شہد کی مکھی باغ میں گئی، وہاں پھول لگے، اس نے ان کا رس چوسا، اس رس چوس کے شہد کا چھاتا بنایا، وہاں شہد سجایا، شہد کے چھاتے سے موم بنا، موم سے موم بتی بنی، موم بتی جلی اور اوپر پروانہ ہے، اس لیے قصور موم بتی کا نہیں شہد کی مکھی کا ہے۔ یہ بات ہے کہہ رہے نا خلافت ابو بکر عمر عثمان رضوان اللہ علیہ اجمعین علی سے چھینتے اور نہ ہی یزید حسین سے چھینتا اور نہ ہی یہ واقعہ کربلا ہوتا، اس لیے معلوم ہوتا ہے قصور ان کا ہے۔ ہم نے کہا اگر صدیق و فاروق نے علی کی خلافت چھینی تھی ٹھیک ہے نا، اور یہی سنتے رہے ہو نا 10 دن، یہی ہے نا بات، مگر نہ صدیق و فاروق کا تذکرہ کرو، مسئلہ تو خلاف، اور مسئلہ ویسے حل نہیں ہو سکا تو اذانوں میں کہہ رہے علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفہ کو نہیں بلا سکو۔ کسی نے کہا کہ تیرے شریک کا چہرہ سرخ ہے، کہہ رہا کوئی بات نہیں میں 70 بار مار کو سرخ کر دوں گا، بن نہیں سکا، یہ اذان سے بنا رہا ہے ہمارے، سمجھتا ہے میری اذان دینے سے علی خلیفہ بن جائے گا۔ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفہ تو ہوں، یعنی رسول کا بلا فصل خلیفہ کون ہے؟ تیری اذان سے تو نہیں بن جانی، تیری اذان سے کیا پیدا؟ کہتے ہیں انہوں نے چھینی، ہم نے کہا نقل کی بات بعد میں کریں گے، عقل کی بات پہلے سنو۔ اگر انہوں نے چھینی تھی جس طرح یزید نے چھینی تو حسین نے یزید کے خلاف خروج کیا تو باپ نے ابو بکر کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ اگر نہیں سمجھ نہیں آئی، آئے گی تو تمہیں میں ٹانگ آ رہی ہے، نہیں آئی، اس لیے نہیں آئی کہ تمہارے بقول جب حسین کی خلافت چھینی گئی تو بوڑھے تھے، 7 سال سے بوڑھے تھے، اور کوئی خیبر بھی پہلے فتح نہیں کیا تھا، کسی بدر میں جوہر بھی نہیں دکھائے تھے، کسی مرحب کو قتل بھی نہیں کیا تھا، ذوالفقار بھی ان کے پاس موجود نہیں تھی، اور قلعہ خیبر کا 200 من دروازہ بھی اپنے ہاتھ سے نہیں اکھاڑا تھا، محنت کیا تھا یہ کچھ نہیں،
باوجود خلافت چھننے پر خبر اور خاموشی اختیار نہیں کی، اور تمہارے بطور جب علی سے چھینی گئی تو اس وقت وہ 30 سال کا جوان رانا تھا. 30 سال کا جوان اگر دولہا خرید کر سکتا ہے تو جوان نے کیوں نہیں کیا؟ اور نہیں سمجھائی. جس دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، نبی کا انتقال ہوا ہے، نبی فوت ہوئے ہیں. آج اہل حدیث مولوی بھی پراپوگنڈے سے مرور اور کہتے ہیں مثال ہوا ہے. کیا مثال ہوا ہے؟ یہ کہاں کا لفظ ہے؟ کون سے قرآن میں، کون سی رسول کی حدیث میں؟ چھوڑو مداحنت پسندیوں کو، لوگوں کی پریشانیوں کو مت دیکھو، رب کے قرآن کو دیکھو. انکا میتن وانہم میتون، تو بھی میرے نبی مرنے والا، یہ بھی لوگ بھی. مولوی ڈرتے مثال ہو گیا. اگر اتنا ہی ڈرتے ہو تو ان کی طرح جرت سے کہو جو یہ کہتے ہیں نبی جب فوت ہوئے. نہیں وہ تو بہت کہتے ہیں، کہتے ہیں نبی کو جب دفنانے کے لیے لے چلے تو نبی آنکھیں کھول کے باتیں کر رہا تھا. یہ ملا نے لکھا. اور ایک نے یہاں تک لکھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبی اسی طرح اپنی قبر میں زندہ ہے جس طرح دنیا میں زندہ تھا. یہی نہیں بلکہ نبی پر اس کی عورتیں پیش کی جاتی ہیں. معاذ اللہ. لوگ تیرا دماغ کہاں تک پہنچا ہے؟ تیرے دماغ پہ جنت سوار ہے. اور ہم نے اپنی کتاب میں حوالہ دیا بجائے اس بات کے کہ جرت کر کے تردید کر کے چل گئے کتاب ضبط کر لو. کبھی حق بھی ضبط ہوا ہے اور مردہ پرست وزیر کر کے ضبط ہو گئی. ہم نے کہا تیری ضبطی کو ہم مانتے ہی نہیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا تیری وزارت بھی ضبط اور تو بھی ضبط ہو جائے گا. حق کبھی ضبط ہو سکتا کر کے دیکھ لو. ہم نے کبھی اللہ کی رحمت سے کسی غیر خدا سے ڈرنا نہیں سیکھا ہے. ان کو تو دعائی غیر اللہ کی آتی ہے. کتاب بند کروانے کے لیے بھی غیر اللہ کی دعائی، غیر اللہ کی دعائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وقت حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 30 برس. اور 30 برس کا آدمی جوان رانا ہوتا ہے. 30 برس کا آدمی جوان بھرپور جوانی 30 سال کی ہوتی ہے. اگر 60 سال کا بوڑھا اپنے حق کے چھننے پر خروج کرتا ہے تو 30 سال کے جوان نے کیوں نہیں کیا؟ اور 30 سال کا جوان وہ ہے کتنے کیا بڑا مولوی عبد الرحمان بھائی صاحب ایسے بھی ہے نا. ان کے ایک یار نے لکھا تھا جنگ اخبار میں، کہنے حضرت علی لڑتے لڑتے خیبر کے میدان میں ان کی ڈھال ٹوٹ گئی. زیادہ مانگنا تو نہیں. کہنے ڈھال ٹوٹ گئی. ڈھال جانتے ہو ایک تلوار ہوتی ہے اور ایک تلوار سے بچاؤ کے لیے لوہے کا ایک توا سا بنا ہوتا ہے، جوڑا تھا. تلوار اس کو مارتے ہیں سینے میں وہ آگے کر دیتا ہے تاکہ تلوار اس کو لگے. کہتے ہیں لڑتے لڑتے ڈھال ٹوٹ گئی. اچھا جی پھر کہیں گے اب بچاؤ کے لیے کوئی چیز نہیں تھی. پھر کہیں گے سامنے خیبر کا دروازہ تھا قلعے کا، اور دروازہ کتنا وسیع تھا؟ کہیں گے 40 آدمی مل کے اسے کھول کے اور بند کرتے تھے. 40 آدمی دھکا لگاتے تھے تب بند ہوتا تھا. 100 گز لمبا 40 گز چوڑا. وہ 100 منڈا تو ہو گئے 200 منڈا شہر ہے. راجے پری نے دیکھا اور کچھ نہیں وہ دروازہ کرے میں ہاتھ ڈالا، مایا ہاتھ ہلایا، زور سے دھکا دیا، دروازہ اکھڑ کے ہاتھ میں آ گیا. اس کو ڈھال بنا لیا تلوار سے آئیں گے. میرا بچہ جب میں پڑھ رہا تھا یہ واقعہ جنگ میں چھپا رہا تھا تو شیعہ کتابوں میں ہے، سنیوں کی بھی تو مت ماری گئی ہے نا، اس نے بھی لکھ دیا. بدقسمتی سے وہ بریلوی نہیں تھا. اس نے یہ واقعہ لکھا. میرا بیٹا کہنے لگا ابو یہ 100 گز لمبا
40 گز چوڑا تلوار کہاں سے چلا رہے تھے؟ میں نے کہا بیٹا درمیان سے کھڑکی نکال لی تھی. میں نے کہا اگر عقل کی بات کرے تو آدمی جب کیسے مار سکتا ہے؟ جب تو تب مارتا ہے جب سارے سننے والے بیوقوف ہیں. کہا اتنا بہادر. ہم نے کہا تمہاری بات مانو. جو اتنا بہادر تھا 200 من وزنی دروازہ ایک ہاتھ میں اٹھا لیتا اس نے کیوں نہیں خروج کیا؟ اگر خلافت چنی گئی ہوتی تو شیر خدا فاتح خیبر سارے مرحب جنگ بدر کے ہیرو مارکا حنین میں جہاد کرنے والے اس علی کو خروج کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا؟ بیٹے نے اگر کیا تو باپ نے کیوں نہیں کیا؟ اور باپ کی قوت کا تیری کتاب تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے. ان کی تفسیر بھی دیکھنے گا. تیری تفسیر صافی میں لکھا ہے علی اتنا بہادر تھا. ایک دن ابو بکر نے کوئی بات کی مزاج پہ ناگوار گزری پاؤں زمین پہ مارا زمین پہ زلزلہ طاری ہو گیا. زمین اس طرح ہلنے لگی جس طرح گھڑی جو پرانی ہوتی تھی اس کا پینڈولم گھومتا ہے. مدینے کی بستی اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر. حضرت ابو بکر کا اعلان ہو گیا. اتنا ہی چاہیے تھا زمین اوپر کے نیچے. حضرت ابو بکر نے ڈرتے ڈرتے عمر کو کہا عمر علی کے گوڈے پھڑ رہے نیچے آج ساری کائنات تباہ ہو جائے. آدھا منٹ اور گزر گیا ساری کائنات میں کوئی رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر کی خلافت میں چیف جسٹس مقرر کیے گئے اور آپ نے قاضی القضاء کی حیثیت سے جب تک ابو بکر زندہ رہے قاضی القضاء کی حیثیت سے ملک میں قضاء کے فرائض پر انجام دیتے رہے. بتلاؤ اگر علی کا حق چھینا گیا تھا تو حق جس نے چھینا تھا اس کا عہدہ علی نے قبول کیوں کیا؟ اس کا عہدہ علی نے قبول. اب بولو آج ہم جیسے فقیر لوگ ہم جیسے غریب لوگ ناتمام کمزور لوگ سنو آج بات. کبھی میں نے تقریر میں اپنی بات نہیں کہی ہے لیکن مسئلے کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. ہم جیسے کمزور لوگ اخباروں میں پڑا سی آئی ڈی والے لکھ رہے ہیں ہماری جائیداد ضبط کی گئی. جس کوٹھی میں رہتا ہوں اس کو ضبط کیا گیا. اس ہمارے المومنین کے دور میں اس خلیفۃ المسلمین کے دور میں میری جائیداد ضبط کی گئی. جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ میں صابرانہ غاصبانہ اور عامرانہ حکومت کو اسلامی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. عہدوں کی پیشکش ہوئی. اگر اندر رعیت حلال کمیٹی کے ممبر اور چیئرمین بن سکتے ہیں ہم کو کون سی بات نہیں مل سکتی تھی؟ ہم نے کہا سن لو جائیداد ضبط کر لو. سب نے جانا ہے انشاءاللہ. اصل وہاں بات ہوگی. آج تو تمہید بازی ہے. میں نے کہا تمہارے دونوں کو ذرا تیار کر دو. انشاءاللہ اصل بات وہاں ہوگی یا اگلے سال انشاءاللہ اپنی جامع مسجد میں ہوگی. پتا کتنے؟ شادمان کتنے بلا لوگ کہتے تھے بھابیوں کی مسجد کوئی نہیں چینیا والی میں لوگ جاتے ہیں آگے جگہ نہیں ملتی واپس آئے تو میں کہتا ہوں یار جمعہ پر نہیں آتی کہیں نم منڈی جگہ کوئی نہیں. ہم نے کہا اچھا نم منڈی جگہ پہ بنا دیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے 1 ایکڑ جگہ خریدی ہے 70 لاکھ روپے کی. اور آمین کہہ دے دعا کرو اللہ اسے مکمل کر دے.
میں آج ایک بندہ لے کے آیا تھا نال خامیاں کاٹنے واسطے 52 لاکھ روپیہ کٹھا ہو گیا 18 لاکھ روپیہ کٹتا ہے دعا کر دو اللہ پورا کر دے کوئی ہماری بھی شایان شان مقصد نہیں ہے آج یہ تعالیٰ صاحب کچھ سمجھ ہوگی تو کل انشاءاللہ تو بات میں یہ کروں اگلے سال یہاں بھی بات ہوگی انشاءاللہ تو بات نہیں سن لو جو تم 18 لاکھ روپیہ کٹھا کر دو تو میں جماعت سے شروع کرا دوں گا مولوی عبد الحفیظ صاحب مجھ سے نہیں جائیں انہوں نے تبادلہ ہو جائے اسکول ماسٹر میں بھی ہوں مولوی میں بھی چل گئے تو میں یہ کہہ رہا تھا سن لو آخری حوالہ ذرا جی کھول کے سنو کان کھول کے کہتے ہیں خلافت مسئلہ خلافت کہتے ہیں جناب اگر صدیق و فاروق و عثمان نہ چھینتے تو یزید کو بھی چھیننے کی ضرورت ہم نے کہا 1 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ صدیق و فاروق و عثمان نے چھین لی تھی مان لیتے ہیں اور پھر تو علی کے قبضے میں آ گئی تھی بولو آئی تو نہیں اور سن 35 ہجری میں آئی تو نہیں واپس پھر حضرت علی کے حصے میں آئی اور پھر کیا ہوا جب گھر میں آ گئی پھر اٹھا کے معاویہ کو کیوں دے دیا تھا ایک بات اور دوسری بات سن لو اگر انہوں نے خلافت چھینی ہوتی تمہارے 6 شیعہ مورخوں نے لکھا ہے مسعودی نے مروج الزہم میں یعقوبی نے تاریخ میں اربلی نے کشف الغمہ میں انہوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں 4 مرتبہ حضرت علی کو اپنا قائم مقام سربراہ بنایا تھا حکومت کا کتنی مرتبہ 4 مرتبہ خود خبر دے دے قائم مقام صدر کس کو بناتے تھے حضرت اگر حضرت علی کی نسب ہوئی ہوتی تو پھر یہاں لکھنؤ کو سبھی ایک دن قائم مقام بنا کے دیکھے تھے ایک دن بس دیکھو جو اگر قریب آ گیا سارا نام بتا دیں اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھتے فاروق و صدیق نے میری خلافت چھینی تو جب قائم مقام صدر بنے حکمران بنے مدینے کے سربراہ بنے تو اس وقت ان کو واپس دینا چاہیے نہیں تھی لیکن کیا ہوا جانے لگے عمر قائم مقام بنا کر گھوڑے کی لگام تھام دی کہا عمر مت جاؤ اگر تم کو استاد آ گئی تو مومنوں کی امت باقی نہیں رہے گی اللہ کا کل کتب میں رہا عمر تم چکی کے لیے اس کے تیر کی طرح اور تصویر کے دانوں کے لیے ان کے امام کی طرح ہے اگر امام موجود نہ ہو تو تصویر کے دانے موجود اگر علی ان کی خلافت کو درست نہ مانتے تو پھر حضرت علی کو ان کی اتنی خیر خواہی کی ضرورت نہیں تھی معلوم ہوتا ہے کہ علی بھی سچا حسن بھی سچا حسین بھی سچا صدیق بھی سچا فاروق بھی سچا ذوالنورین بھی سچا رضوان اللہ علیہ مجمعین جھوٹے رہ گئے تو تم رہ گئے اگر ان کی آپس کی محبت ایک دوسرے کا احترام نہ ہوتا ایک دوسرے سے تعلقات نہ ہوتے تو کبھی اس طرح کے واقعات دنیا کی تاریخ میں موجود نہ ہوتے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقائق کو سمجھنے حق پر عمل کرنے اور نبی کے صحابہ کی محبت کو اپنے سینوں میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما
اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ نبی کے صحابہ کی محبت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے پاک نبی کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حق کی راہ پر چلنے کی